أراه يطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو کہ رمضان کے بعد پہلا پروگرام ہے، ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں کچھ مسائل سے متعلق غور و فکر کریں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے تک ہم رمضان کی بابرکت فضاؤں کے اندر سانس لے رہے تھے۔ ابھی ہم نے خیر و برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، گناہوں سے معافی کا مہینہ، جہنم سے آزادی کے مہینے کو ابھی ہم نے الوداع کہا ہے۔ لیکن اس بابرکت مہینے کے ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہو جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا وہ عظیم ترین موسم لے کر آیا کہ جس کے اندر صرف 6 دن عبادت کرنے سے پورے سال روزہ رہنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، كان كصيام الدهر، تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ شوال کی یہ 6 روزے واجب تو نہیں ہیں، مستحب ہیں، لیکن یہ اجر و ثواب کے اندر اس قدر عظیم ہے کہ ان 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی کی وضاحت دوسری حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے، جیسا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، کہ جس نے عید الفطر کے بعد یعنی شوال کے اندر 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال کے روزہ رکھنے کی طرح سے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، اس لیے کہ آدمی کی ایک نیکی پہ اسے 10 گنا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک اور دوسری روایت کے اندر جسے کہ نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، فشہر ب10 اشہر، تو اس رمضان کا 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ وصیام 6 ایام بعد الفطر، اور عید الفطر کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھنا، فذالک تمام صیام السنہ، تو اس طریقے سے یہ پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، کیونکہ 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے، اور 6 دن کا روزہ 60 دن کے روزے کے برابر ہے۔ تو جس نے جو ہے شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل کر لیا۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام احمد نے روایت کیا۔ یہ شوال کے 6 روزے بہت ہی اہمیت کے حامل، اور اس سلسلے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بہت ہی بہترین باتیں کہی ہیں
جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کے فوائد یہ ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ ان 6 روزوں کی وجہ سے بندے کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ 6 روزے سنن رواتب کی طرح سے، یعنی جس طریقے سے ہم نماز کے پہلے اور نماز کے بعد میں سنت پڑھا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ روزے بھی یعنی بعد والی سنتوں کی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی سنت کے ذریعے سے، یعنی سنت موقدہ جو نمازیں ہیں ان کے ذریعے سے جس طریقے سے فرض نمازوں کی کمی کو پوری کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کے ذریعے سے، ان نفل روزوں کے ذریعے سے رمضان کے روزے کے اندر جو کمی واقع ہوئی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شوال کی یہ 6 روزے رکھنا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو قبول کر لیا، کیونکہ نیکی کے بعد نیکی کرنا پہلی نیکی کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے تو اسے مزید نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے شوال کی یہ 6 روزے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے قبول کر لیے۔ اسی طریقے سے شوال کی یہ 6 روزے اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے اندر بندوں نے جو روزے رکھے تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی، اور عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اجر و ثواب عطا کر دیا جو کہ بدلے کا دن ہے۔ تو یہ 6 روزے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نعمت ہمیں عطا کی تھی، رمضان کی جو نعمت عطا کی تھی، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے اندر روزے کی توفیق دی، ہم نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسے بدلہ دیا، تو اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے ہم شوال کی یہ 6 روزے رکھتے ہیں، اور اس شکرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مزید بندے کو عطا کرتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم مزید تمہیں عطا کریں گے۔ تو یہ 6 روزے جو ہیں یہ شکرانے کے روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمت عطا کی تھی اس کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیر کے اندر آپ کے پیر جو ہے سوج جایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے اوپر سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بندے کی مغفرت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق دی اور اس کی مغفرت بھی ہوگی، عید کے دن اس کو بدلہ بھی مل گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہیں پہ بندہ اکتفا کر لے، اس نعمت کے اوپر وہیں پہ خاموشی اختیار کر لے، بلکہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کرے کہ جب اس کو معاف کر دیا گیا ہے تو اس کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بھی ادا کرے۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد
شوال کی یہ 6 روزے اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ روزے ختم ہو گئے، رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ روزے ختم ہو گئے، بلکہ اس کے بعد بھی بندوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر اس عظیم ترین شعیرے کو باقی رکھے اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر روزے رکھے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظیم اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ان 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اسے پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ شوال کی ان 6 روزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شوال کے 6 روزے اس طریقے سے ہے گویا کہ انسان نے رمضان کے اندر جو روزے رکھے تھے تو اس کے اندر جو کمی ہوئی تھی اس کمی کی تکمیل کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے شوال کے 6 روزے، روزے کی حالت میں انسان سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے، جو اس کے روزے کے اندر، اس کی عبادت کے اندر کمی اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، تو اس کمی کی تکمیل کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے یہ شوال کے 6 روزے مشروع کیے گئے۔ جس طریقے سے نماز کے اندر اگر بھول ہو جائے تو سجدہ سہو ہے، اسی طریقے سے جو ہے یہ شوال کے 6 روزے کہ ان 6 روزوں کے ذریعے سے رمضان کے روزوں کے اندر اگر کسی طرح کی کمی واقع ہوتی ہے تو اس کمی کی تکمیل ان 6 روزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ رہی یعنی شوال کے 6 روزوں کی فضیلت۔ اب آج ذرا ہم کچھ مسائل سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کے کیا مسائل۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے جو مشروع ہیں وہ عید کے بعد والے دن سے مشروع ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا یہ حرام، عید کے دن روزہ رکھنا چاہے وہ عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے بعد کے 11، 12 اور 13 تاریخ کے جو دن ہیں ان کے اندر بھی روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے دن خوشی کے دن ہیں۔ ایام التشریق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام اکل و شرب، کہ یہ کھانے پینے کے دن، الا یہ کہ کوئی بندہ جو ہے حج کرنے کو گیا ہے اور وہ حج تمتع کر رہا ہے، اس کے پاس قربانی کے جانور نہیں، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ایام تشریق کے اندر روزے رکھ سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ تو عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 2 تاریخ سے 2 شوال سے بندہ روزہ رکھنا شروع کر سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو عبید کہتے ہیں کہ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خطبے کے اندر شریک ہوا تو انہوں نے خطبے کے اندر یہ بات کہی کہ انہوں نے خطبے کے اندر عید کے 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا، نہا عن صیام ہذین الیومین، کہ ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا، یوم الفطر عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا اما یوم الفطر فیوم فطرکم من صیامکم، کہ یوم الفطر جو ہے یعنی روزے کے بعد جو تم عید مناتے ہو یہ دن مراد ہے، عید کا دن اس سے مراد ہے، اور یوم الاضحیٰ وہ خوشی کا دن جس دن تم قربانی کرتے ہو، تأکلون فیہ من لحم نسککم، کہ جس دن تم قربانی کرتے ہو تو یہ قربانی کے دن مراد ہے، اس دن جو ہے روزہ رکھنا جو ہے حرام، لیکن اس کے بعد والے دن کے اندر روزہ رکھنا اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، چاہے وہ جمعہ کا دن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہفتہ ہی کا دن کیوں نہ ہو، کیونکہ مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم جمعے کے دن یا ہفتے کے دن کا روزہ رکھیں، بلکہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس مقصد کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے مکمل کر رہا ہے، شوال کے 6 روزوں کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہے عید کے بعد والا دن جمعے کا دن ہی کیوں نہ ہو، ہفتے کا دن ہی کیوں نہ ہو، اس دن سے روزہ شروع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔
اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے روزے پے در پے رکھے جائیں، لگاتار رکھے جائیں. یعنی اگر 2 تاریخ کو ہم نے شروع کیا تو یہ ضروری نہیں کہ 2، 3، 4، 5، 6، 7 یعنی لگاتار 6 دن روزہ رکھ کے ان 6 روزوں کو مکمل کریں، بلکہ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ایک دن یعنی پہلے عشرے میں 1 دن رکھیں، 2 دن رکھیں، دوسرے عشرے میں 1-2 دن رکھیں، تیسرے عشرے میں 1-2 دن رکھیں. اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے جو ہے شوال ختم ہونے سے پہلے تک اگر ہم یہ 6 روزے مکمل کر لیتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے، اس فضیلت کے ہم مستحق ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ہم نے یعنی پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ کے، جیسے پیر کے دن ہم نے، منڈے کے دن، سوموار کے دن اگر ہم نے یہ نیت کی کہ منڈے کی بھی نیت کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے شوال کے روزے کی بھی نیت کی، تو اس طرح کی بھی نیت کرنا درست ہے. جمعرات کے دن جو ہے ہم نے جمعرات کی بھی نیت کی اور اسی طریقے سے جو ہے شوال کے روزے کی بھی نیت کی، تو یہ بھی درست ہے. اسی طریقے سے ایام بیض جو ہیں 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہیں، اگر ہم نے ان دنوں میں ایام بیض کے روزوں کی بھی نیت کی اور ساتھ ہی ساتھ شوال کے روزے کی بھی نیت کی تو یہ بھی درست ہے اور اس پر ہمیں دونوں اجر و ثواب حاصل ہوں گے. لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ہم جو ہے رمضان کی قضا کی بھی نیت کریں اور شوال کے 6 روزوں کی بھی نیت کریں، بلکہ یہ دونوں روزے الگ الگ رکھے جائیں گے. رمضان کے روزے الگ رکھے جائیں گے اور رمضان کی قضا کے روزے جو ہے الگ رکھے جائیں گے اور شوال کے روزے الگ رکھے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ بھی جائز ہے کہ رمضان کی قضا سے پہلے ہم شوال کے 6 روزے رکھ لیں. اگر کسی نے جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر عذر کی بنیاد پہ، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے خواتین جو ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے دودھ پلا رہی ہیں بچے کو، اس کی کمزوری کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر کسی کا روزہ رمضان کے اندر چھوٹ گیا، 2، 3، 4، 5، 6 روزے چھوٹ گئے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے ان روزوں کو مکمل کریں پھر جو ہے شوال کے روزے رکھیں، بلکہ ان روزوں کی قضا سے پہلے بھی ہم شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں. بعض علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ شوال پہلے رمضان کی قضا کریں گے پھر اس کے بعد میں شوال کے روزے رکھیں گے، اور یہ احتیاطاً جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے اس کے چھوٹ گئے تھے اور وہ شوال کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شوال کے روزے رکھ سکتا ہے اور بعد میں رمضان کی قضا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ علماء کرام کی دوسری رائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روزوں کے ذریعے سے ہمیں پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں وفات دے، اسلام پہ وفات دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونر طريقي كي أراه يطيب